اس کا باپ فوت ہوا تو انکل کے گھر آ گئی۔ انکل اس کو آواز دی، کہا میری چائے کمرے میں لے آؤ۔ میرا تعلق مڈل کلاس کے اس گھرانے سے رہا ہے جہاں ایک کمانے والا اور 10 کھانے والے موجود ہوتے ہیں، جن کی سفید پوشی کی چادر سر سے پاؤں تک کھنچائی تانی میں تار تار ہوتی رہتی ہے۔ میں 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہونے کی وجہ سے والدین اور بہنوں کی امیدوں کا مرکز تھا۔ انہوں نے میری اچھی تعلیم و تربیت کے لیے بہت جتن کیے۔ میں شروع سے ہی ذہین تھا۔ ایک گریڈ میں ایم اے کر کے میں بہت ایک جانے والے کے توسط سے سرکاری نوکری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب میری تمام بہنیں کسی نہ کسی طور پر ٹھکانے لگ گئیں، مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر کی ہو گئی، تو اماں کو ہوش آیا۔ میری شادی کے بارے میں سوچا گیا۔ میں اس وقت 40 سال کا تھا۔ جب میرے سر پر سہرا سجا، نورین نے آ کر میری سب محرومیوں کو دور کر دیا۔ وہ میری توقع سے زیادہ اچھی بیوی اور دوست ثابت ہوئی۔ گو میری اور اس کی عمر میں خاصا گیپ تھا، لیکن اس نے کسی رویے مجھے ذہن نہ کیا۔ وہ میرے لیے باوفا بیوی کے ساتھ ساتھ خوش قدم عورت بھی ثابت ہوئی۔ اس کے میرے گھر میں قدم رکھتے ہی مجھ پر پیسوں کی برسات ہونے لگی۔ ترقی اور کامیابی کی سب راہیں کھلتی چلی گئی تھی۔ 3 پیارے بچے، ان کی آمد پر ہمارے گھرانے کو ایک مکمل روپ دے دیا گیا تھا۔ نورین بہت سلجھی ہوئے خیالات کی عورت تھی۔ اس نے مجھے اور بچوں کو کانچ کے برتنوں کی طرح سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ جو ہمیں دیکھتا ہماری جوڑی پر رشک کرتا تھا۔ خاندان بھر میں ہمارا گھر مثالیہ پیش کیا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی۔ جب تکبر کے وعدے میں اترا تو اوقات ہی بھول گیا۔ گو میں نماز اور روزے کا سختی سے پابند تھا۔ حج اور عمرے کی سعادت کے بعد تو میرا یہ امیر اور گہرا ہو گیا۔ لوگ مجھے اکثر حاجی صاحب کہہ کر پکارتے۔ یہ بات صرف میں اور میرا اللہ جانتا تھا کہ دولت کی فراوانی اور عیاش فطرت دوستوں کی صحبت کے بعد میرا اندر میرے بحث سے بہت مختلف ہو چکا تھا۔ میرے اندر ایک گندی گلی آباد ہو چکی تھی۔ مجھ میں وہ تمام برائیاں آ گئی تھیں جو کسی بگڑے ہوئے شخص کا خاصا ہوتی ہیں۔ ان دنوں میرے بہنائی کی ملازمت کے سلسلے میں ہمارے شہر شفٹ ہونا پڑا۔ سب سے بڑا ان کا کسی اچھی جگہ رہائش کا تھا۔ اماں کے کہنے پر میرے اپنے مکان کے اوپر والے پورشن میں رہنے کی اجازت دی۔ بہن اور بہنوئی کے علاوہ بہنوئی کی بیوہ بہن اور اس کی کم سن بیٹی ہیرا بھی ساتھ رہنے لگی۔ جب ہیرا کو پہلی بار دیکھا تو عام سی دبلی پتلی لڑکی بلکہ بچی لگی تھی۔ وہ اس وقت 9ویں کلاس میں تھی۔ اس کی ظاہرہ شخصیت نے مجھ پر کوئی خاص تاثر قائم نہیں کیا تھا، مگر گھریلو کام میں وہ بہت تیز دکھاتی تھی، جس کی وجہ سے میری بیوی نورین سے اس کے تعلقات بہت اچھے ہونے لگے۔ یوں اس کا نیچے ہمارے پورشن میں آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا اور سونا ہو گیا۔ وہ اکثر گھر کے کاموں میں نورین کا ہاتھ بٹانے لگتی تھی اور میں اپنی بیوی کے کہنے پر اسے پڑھنے میں مدد کرنے لگتا تھا۔ وہ رفتہ رفتہ نورین کی طرف قریب ہوتی چلی گئی، بلکہ اس سے بھی زیادہ انکل جی کہتے۔ ہیرا کی زبان نہ تھکتی تھی۔ شاید وہ باپ کی شفقت سے محروم انجانے میں مجھ میں مقدس رشتہ تلاش کرنے لگی تھی۔ شروع میں نے بزرگ کی طرح ڈیل کیا تھا، مگر آہستہ آہستہ میرے اندر کا ہوس زدہ مرد اسے ایک لڑکی کی طرح دیکھنے لگ گیا تھا۔ یوں یہ کہاں شروع ہو گئی، ہیرا کہاں ہو؟ تو میں نے لانچ میں پکارتے ہوئے کہا، جی انکل جی۔ وہ ڈرائنگ روم میں بغیر دوپٹے صفائی ہاتھ میں لیے برآمد ہوئی تھی۔ گھر کے تمام لوگ حسب معلوم اپنے گھروں میں سو رہے تھے، لیکن وہ صفائی کر رہی تھی۔ یہ کیا ہر وقت کام میں لگی رہتی ہو؟ بھولیا دیکھا ہے؟ میں نے بقدر غصے سے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ حسب عادت سر ہلاتے ہوئے رہ گئی تھی۔ اچھا جاؤ، میرے سر میں درد ہے، اچھی سی چائے بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ، میں نے نرم گرم لہجے میں کہا۔ میرے اندر گندی گلی کا دروازہ پوری طرح کھل چکا تھا۔ جی انکل جی، ابھی لائی۔ وہ چٹکی بجاتی ہوئی وہاں سے چل گئی۔ ہیرا چائے لے کر میرے کمرے میں آئی۔ میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ لیں انکل، چائے پی لیں، یہ گولی بھی کھا لیں، سر درد میں آرام آ جائے گا۔ ہیرا نے احترام سے کہتے ہوئے چائے سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سائڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا، ہیرا تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں۔ میں نے یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ نظروں کی چبھن سے گھبرا کر پہلو بدلنے لگی۔
ہیرا ذرا میرا سر تو دبا دو۔ تو وہ گمسم ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ پسینے کے قطرے اس کے ماتھے پر چمکنے لگے۔ وہ محض 9 سال کی معصوم لڑکی پل بھر میں جان گئی۔ جب احترام کے آئینے میں بال آیا تو وہ بکھری سی رہنے لگی۔ اب ہیرا میرے اندر کے شیطان کو دیکھ چکی تھی تو میرا سامنا آنے پر کترا کر گزرتی تھی یا خود کو کہیں اور مصروف کر لیتی تھی۔ پھر ایسے ہی ایک روز جب نورین اور بچوں کو فوتگی کے سلسلے میں جانا پڑ گیا، میں طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر گھر میں ہی رہ گیا۔ میرے اندر کا شیطان پوری طرح جاگ چکا تھا۔ ہیرا کہاں ہو تم؟ میں نے مدہوش قدموں سے اس کے روم کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں جانتا تھا کہ اس کے اس وقت گھر والے سو رہے ہوں گے۔ اس کے روم میں گیا تو وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ میں نچلے پورشن میں آ گیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہ میری بیوی نورین کے بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ میں خوش ہو گیا اور میرے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی، لیکن وہ گہری اور پرسکون نیند سو رہی تھی کیونکہ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہتی تھی۔ اس نے خود اپنی زبانی اپنی عزت ہارنے کی بجائے زندگی ہار گئی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ میرا زیادہ دیر مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ اس نے بنا کسی سے کچھ کہے چپ چاپ خودکشی کر لی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اذیت اور روح کا ایک منظر تھا جو میرے ارد گرد دہک رہا تھا۔ پھر میں زندہ ہو کر بھی زندہ نہ رہا تھا۔ آج تک اس کی فاتحانہ مسکراہٹ نہیں بھول سکا ہوں جو موت کے بعد اس کے معصوم چہرے کو گھیرے ہوئے تھی۔ آج جب میں اپنی بیٹی کے چہرے پر وہی تاثر دیکھتا ہوں، اندر ہی ہل جاتا ہوں۔ میری نگاہیں اپنی بیٹی گرد کے موجود ہر رشتہ چہرے میں اپنے گناہوں کا عکس دکھانے لگتی ہیں، جیسے اس کے چاروں طرف میں ہی ہوں۔ اور میں کیا ہوں میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اب تو ہر دم اللہ سے معافی اور رحم کی بھیک مانگتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کا کفارہ میری بیٹی کو نہ کرنا پڑے۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور